جیسے اہل سنت میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹکارے والی رات ہے، بلکہ اہل تشیع کے ہاں یہ موقف پایا جاتا ہے کہ امام مہدی ابن حسن العسکری جو اس دن ان کی ولادت ہوئی ہے، اس رات میں ان کی ولادت ہوئی ہے، یعنی کہ 14 اور 15 شعبان کی جو درمیانی رات ہے، اس رات میں امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، پیدائش کی رات ہے، تو وہ ان کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اور ان کا موقف یہ ہے کہ امام مہدی، امام محمد مہدی ابن حسن العسکری، تو یہ پیدا تو ہو چکے ہیں بہت پہلے، یہ اہل تشیع کا موقف ہے، لیکن وہ غیابت میں چلے گئے ہیں اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اس عمل کو جب بریلوی علماء ہی تبلیغ کرنا شروع کر دیں کہ یہ کوئی مطلب یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ گناہ کا کام ہے، اور بریلوی علماء میں بھی سب سے زیادہ اگر اس بات کا سہرا جاتا ہے تو مولانا الیاس قادری صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کے لیے بے شمار لوگوں کو تبلیغ کی ہے کہ یہ پٹاخے چھڑانا اور جس طریقے سے بھی اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں یہ سب خرافات پر مبنی ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو صرف اتنا رہ گئی ہے کہ مسجد میں لائٹنگ کی جاتی ہے، اور جو تاکید کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ رات کو قیام کیا جائے، اور پھر شب برات کے دن کا روزے ہیں کہ کوئی بھی صوفیہ کی بتائی ہوئی تعلیمات صحیح سند کے ساتھ سنت و احادیث سے ثابت نہیں۔ بتا دیا تھا کہ جتنی باتیں بھی شب برات کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں وہ قرآن مجید میں صحیح معنوں میں حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ ساری باتیں شب قدر کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 1 سے 6 تک کے بارے میں پڑھا جائے، یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے حوالے سے پڑھا جائے، یا پھر سورۃ القدر سورت نمبر 97، پوری سورت ہی اس بارے میں ذکر کی گئی ہے نا، کی تاکید کی ہے کہ جو صحیح بات ہے شب برات کے حوالے سے، شب برات ظاہر ہے یہ لوگ اس کو اس بات سے جوڑتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ چھٹکارے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے امر حکم سارے نازل کیے جاتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، بخشش کی جاتی ہے، تو یہ ساری باتیں تو میں نے بتایا یہ سب کے سب شب قدر کے حوالے سے ہیں۔ لیکن جو صحیح بات ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، کسی اور مسلک کو تقویت نہ مل جائے اس وجہ سے ہم صحیح بات کو بیان کرنا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو صحیح حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہاں پر بھی پہلے ایک غلط حدیث بتا دوں جو عوام میں بہت مشہور ہے، بلکہ شاید کہنا چاہیے شب برات کے حوالے سے اگر سب سے زیادہ مشہور حدیث ہے نا وہ یہی ہے، بہت ہی زیادہ مشہور ہے، ہر کوئی اس کو بیان کرتا ہے، مطلب ہر کوئی سے میں یہ بتا رہی ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام اہل سنت کے مقادب فکر والے اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے، جامع ترمذی میں ہے یہ حدیث، مشکات میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مطلب یہ بڑی اس کی مشہوری اس کو ملی ہے، تو وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں تشریف لے گئے، اور پیچھے پیچھے امی عائشہ بھی چلی گئیں دیکھنے کے لیے کہ کیا کہاں چلے گئے، مطلب ان کو خیال ہوا کہ شاید کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ بلکہ میں تو یہاں بقیع غرقد قبرستان میں آیا تھا کیونکہ اس رات، مطلب اس رات کی جگہ حدیث میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات جو ہے، اس رات اللہ سبحانہ و تعالی بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اس وجہ سے میں بقیع غرقد قبرستان میں آیا ہوں ان کی مغفرت کا سوال کرنے کے لیے۔ یہ حدیث جو ہے نا، یہ جامع ترمذی میں امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے، اس میں جو راوی ہیں ان کا آپس میں ملاقات ہونا ثابت نہیں ہے، بڑی پکی ضعیف حدیث ہے یہ، لیکن اس کے باوجود سارے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں اس حدیث کو، لیکن اس کے ہی وزن کے اوپر ایک صحیح حدیث ہے وہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی، اور وہ حدیث ابو داؤد میں ہے، مشکات میں بھی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے، باقی پوری بات یہی ہے اس کے اندر بھی، اور اس میں جو فرق ہے تھوڑا سا اس کو ذکر کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے کہ وہ باری تھی امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور آپ علیہ السلام ان کے بستر سے اٹھ کر بقیع غرقد قبرستان تشریف لے گئے، امی عائشہ بھی پیچھے پیچھے گئیں، اور امی عائشہ سلام اللہ علیہا اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد کے قبرستان کے لوگوں کے لیے ہاتھوں کا
ارادہ کر رہے ہیں تو امی عائشہ تیزی سے واپس آئیں اور اپنے بستر پر آ کر ویسے ہی لیٹ گئیں. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں, اور ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے نا, وہ انسان کی کیفیت سے بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ سانس کیوں چڑھا ہوا ہے, یا کچھ چہرے کے آثار بدلے ہوئے لگ رہے ہیں, یا میں جب چھوڑ کر گیا تھا تو بندہ جو ہے وہ سست تھا, سویا ہوا سا تھا, ہلکی نیند کی طرف تھا, اور ابھی تو بالکل ایکٹیو نظر آ رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہی سوال پوچھا کہ عائشہ تم میرے پیچھے قبرستان آئی تھی اور تم نے کیا خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری باری میں تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کیا تم نے یہ گمان کیا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں تمہاری باری پر؟ نہیں, بلکہ میرے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ آپ بقیع غرقد قبرستان جائیں اور وہاں کے مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کریں. اس وجہ سے میں وہاں گیا تھا. تو امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں میں ندامت محسوس کرنے لگی کہ آپ علیہ السلام میری کیفیت سے مطلب وہ پرکھ لیا, انہوں نے پہچان لیا. اب یہاں پر جو میں نے فرق بتایا نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ کون سی رات تھی نا وہ مینشن نہیں کیا. تو کسی بھی رات جایا جا سکتا ہے قبرستان جانا, وہاں پر رات کو جانا اور وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا, اور خواتین کا بھی قبرستان جانا, یہ ساری باتیں اس حدیث سے نکلنی چاہیے. وہ چھوڑ چھاڑ کر بلکہ ایک وہ گھڑی ہوئی حدیث وہاں پہ داخل کی جاتی ہے کہ وہ رات شب برات کی رات تھی, جبکہ صحیح حدیث میں جو ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, مشکات میں ہے, اس کے اندر اس رات کی ڈیٹ مینشن نہیں کی گئی ہے, شب برات کے حوالے سے ذکر کرنا تھی. لیکن شعبان کے سر یہ بھی بہت فضیلت والا ہے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں لوگوں کے اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. اب یہ بات دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں, صرف ایک شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, یعنی کہ پورے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور میں خواہش کرتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے لگا, رمضان کے روزے فرض ہیں, یہ شعبان کے یہ جتنے اور روزوں کا ذکر کیا ہے, ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کے روزے, ایام بیس کے روزے, یہ سب کے سب سنت ہیں, نوافل ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی کو, یہ اضافی چیزیں ہیں, اگر نہیں رکھیں گے پکڑ نہیں ہوگی, گناہ نہیں ملے گا. ہاں, رمضان کا اگر چھوٹ جائے گا تو پکڑ ہونے کا امکان